کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم مومن بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جو روزے فرض فرمائے، اللہ کی شان دیکھیے کہ ہمیں 11 مہینے کھانے پینے کے لیے دے دیے اور 1 مہینہ صرف اپنی عبادت کے لیے دیا کہ 11 مہینے تم اپنی مرضی کا کھاؤ، لیکن جب ماہ رمضان آئے گا تو پھر میری مرضی چلے گی کہ سارا دن تم نے کھانا نہیں ہے، میری رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ نے ہم پر اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ آپ بس اس کو گن بھی نہیں سکتے کہ سابقہ امتیں جو پچھلی امتیں گزری ہیں، حضرت امام آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئیں، ان کی شریعتوں میں کسی کی شریعت میں سختی تھی اور کسی کی شریعت میں زیادہ نرمی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسی شریعت تھی، نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے، درمیان والا کام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، میں نے کہا دین پر چلنا بہت زیادہ آسان ہے، اتنا دنیا کا کوئی اور کام آسان نہیں جتنا دین پر چلنا آسان ہے۔ دین کو ہم لوگوں نے خود مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ دین کیا چاہتا ہے؟ نماز پڑھو، بس روزہ رکھو، ٹھیک ہے، حج تمہارے اوپر مال ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے تو حج کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا وہ نصاب ہے، اور اس کے بعد نیکیاں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، تھوڑے سے معمول ہیں، لیکن بس سارا دن ہے پریشانی ہے دنیا ہے، مجھ سے نماز لیں گے۔ اللہ کے بندے، اللہ کہتا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ، تو پڑھ تو صحیح، میرے در پہ آ تو صحیح۔ بس یوں بہانے بنا رکھتے ہیں کہ دین اتنا مشکل ہو گیا، کون نمازیں پڑھے، کون روزے رکھے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں تمہیں سنانے آیا ہوں، دین مشکل نہیں ہے، ہم نے خود مشکل بنا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھ، روزے کا فدیہ تو دے، تیری مرضی ہے، جیسے تو چاہتا ہے میں دین کو لاگو کرتا رہا ہوں، تیری مرضی کے مطابق میں نے دین بنایا ہے، پھر بھی تو ملان کے نہیں جاتا، یہ تیری سستی ہے، یہ تیری غفلت ہے۔ میرے بندے میں نے تو تیرا اتنا احتیاط رکھا، تیرے لیے اتنی احتیاط رکھی کہ تیرے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، لیکن اگر تو نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا تو بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو فرمایا پھر اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جو روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں، جو نہیں رکھ سکتے روزہ، کوئی وجہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں۔ تو کہاں مشکل ہے، بہت آسان ہے یہ کام۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے یہ روزے فرض نہیں کیے، بلکہ یہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو اتنی زیادہ نرمی کر دی گئی نا کہ ہم صبح سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کے بعد سارا دن روزہ ہوتا ہے، پھر جا کر شام کو افطار کرتے ہیں۔ اب تو وہ بھی موسم بھی ٹھنڈے ہیں، اب موسم بھی چینج ہے کافی، تو سابقہ امتوں کے آپ حالات پڑھیں، خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام کی جو امت تھی نا، ان کے اوپر 2 مہینے کے روزے فرض تھے، ہمارے اوپر 30 دن کے ہیں، 1 مہینے کا ہے، تو سابقہ امتیں 2 مہینے کے روزے حضرت داؤد کی امت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 روزے فرض تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال تھا کہ تم نے 1 دن روزہ رکھنا ہے اور 1 دن افطار کرنا ہے۔ ان کو 1 دن کی چھٹی ہوتی تھی، دوسرے دن پھر روزہ ان کے اوپر فرض، 1 دن کی چھٹی دوسرے دن پھر ان کے اوپر روزہ فرض، پورا سال ایسے چلتا رہتا تھا۔ اور ہم پر کتنی بڑی کرم نوازیاں ہیں کہ 11 مہینے ہم کھاتے ہیں